بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسرم شہزاد ستی۔ گزشتہ 2 دن قبل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں مقدمہ فدق کے حوالے سے جو 2 معتبر ترین علماء کے درمیان ایک نزاع چل رہا ہے کافی وقت سے، اور بلکہ وہ سمجھ لیں کہ سنیت کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان میں وہ نزاع بن چکا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے تصفیہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کی تھی کہ کوئی بھی کیونکہ ہم تو لوکل لیول کے چھوٹے جو امام خطیب حضرات ہوتے ہیں، وہ الادی بات ہے کہ سنیت کا درد ہمیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی صاحب جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب تک ہماری گزارشات کو اگر پہنچا سکے تو اس ویڈیو کے دوران وہ ویڈیو جب آگے اپلوڈ کی گئی ہے تو اس پر مفتی حنیف قریشی صاحب کا جو یوٹیوب آفیشیل چینل ہے، جہاں پر آپ کی بذات خود جس کو وہ آن کرتے ہیں، اس سے کومنٹس آیا اس کے اندر اس گفتگو کے دوران جو ہے یعنی کہ میرا جو ویڈیو تھی اس کے دوران مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف سے کومنٹس آیا، جس کے اندر انہوں نے میری تجویز جو تھی وہ یہ تھی کہ اس پر کوئی تصفیہ کیا جائے، یعنی کہ جانبین سے علماء بیٹھیں، دونوں حضرات بیٹھیں، اور مناظرانہ رنگ کے اندر نہیں بلکہ جو معتبر یعنی کہ ان سے بھی جو اکابرین ہیں، بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں، وہ بیٹھیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یا اس کا جو میکینزم ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں، تو وہ بیٹھ کر تو اس کو ایک تصفیہ کی صورت میں اس مقدمے کو حل کیا جائے۔ لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب نے کی طرف سے جو کومنٹس ہوا، وہ کومنٹس جو تھا وہ اس میں کہا گیا کہ یہ جو ہے نا کسی صورت کہ اس میں مناظرے کی طرف جو ہے زیادہ زور دیا گیا کہ جی آپ کا کومنٹس جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئے گا کہ اپنا جلالی اور قریشی صاحب کا جلالی اور مفتی صاحب کا مناظرہ اس مسئلے کا واحد حل ہے، اس کے سوا دوسرا حل نہیں ہے۔ یہ کومنٹس کے الفاظ ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی بات سے ایک گنا اتفاق کر لیتا ہوں، کیونکہ اس کی ابتدا مناظرانہ انداز میں ہوئی ہے، لیکن مناظرہ پھر ہو جو تو وہ ایسا ہو کہ جو اخلاص کے ساتھ ہو اور دلائل کی بنیاد پر ہو۔ اور آپ کومنٹ سیکشن میں اگر دیکھیں جہاں پر میں نے ویڈیو ڈالی تھی تو وہاں پر دوسری طرف سے جلالی صاحب کی حمایت یافتہ جو عوام ہے ان کی طرف سے دعوت اسلامی سے منسلک احباب تھے، جنہوں نے انتہائی یعنی کہ غلیظ الفاظ استعمال کیے مفتی حنیف قریشی صاحب کے متعلق۔ سب سے پہلے میں اس چیز کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں کہ کسی بھی طور پر کسی بھی عالم کے لیے آپ کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، اور اس اختلاف کو اگر واقعتاً وہ اختلاف کسی سنگین نوعیت کا ہے تو اس کو کسی پلیٹ فارم پہ حل ہونے کا ایک جو ماحول بنایا جائے، اس کے حل ہونے کے بعد یعنی اگر وہ واقعتاً وہ جو اختلاف آپ کا کسی شخصیت کے ساتھ ہے وہ واقعتاً اس کیٹیگری کا اختلاف ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر کسی کو مکمل طور پر اس شخصیت کا رد کرنا پڑتا ہے تو کجا، لیکن پھر بھی اس کے نام بدلانا اور اس کے ساتھ اس طرح کی بالخصوص جو اس میں بندے کا اپنا نام ہوتا ہے اس نام کو چھیڑ چھاڑ کرنا یا اس کو بدلا کر، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کا نام ہے اشرف آصف جلالی، تو اب اشرف آصف کی جگہ اگر آپ اس کو الٹ پلٹ کر کے تو کوئی اگر نام بنا دیں جو قریشی صاحب کے حمایت یافتہ کی طرف سے نہیں بنایا گیا، ڈاکٹر خطائی ضرور کہا گیا ہے، یہ لفظ بھی اگر سکپ کیا جائے، ایکسپنج جسے کہتے ہیں کیا جائے، نہ استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کے خلاف نام کے اندر جو وہ بگاڑ پیدا کرنے سے یہ مسائل نہ حل ہوتے ہیں اور نہ دلائل میں وزن آتا ہے۔ لیکن یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی اگر آپ دیکھیں گے ویڈیوز اس مقدمے کے حوالے سے تو آپ کو جلالی صاحب کے پینل کی طرف سے یعنی کہ ان کے حمایت یافتہ یا ان کو چاہنے والے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کی طرف سے آپ کو انتہائی غلیظ قسم کی گالیاں جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملیں گی یا دیکھنے کو ملیں گی کومنٹ سیکشنز میں، یا جو ان کی طرف سے ویڈیوز جو بنائی جاتی ہیں اس میں نام حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 شخصیات پر 4 بندوں پر حکم کفر لگایا ہے، اور خود نہیں لگایا بلکہ باقاعدہ طور پر علماء حرمین سے ان پر کفر کا جو فتویٰ ہے وہ علماء حرمین سے بھی لگوایا، اور علماء بر صغیر سے بھی 256 سے زیادہ علماء یعنی کہ جن کے کفر پر اتنے بڑے علماء نے جو وہ فتویٰ دیا ہو ان کا بھی نام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاویٰ الرضویہ شریف کے اندر یا کسی جگہ پر نام بگاڑ کر نہیں، علامہ یا آگے مدد ذل والی یہ صاحب کے لائق نہیں دکھائے ہیں، لیکن جو نام تھا وہ اسی طریقے سے وہی بعین ہی وہی نام استعمال کیے۔ تو اس روش سے ہمیں کم از کم ہم یہ تو نہیں ہے کہ چلیں وہ علماء ہیں قریشی صاحب یا ڈاکٹر صاحب علماء ہیں تو عوام ہے وہ بالکل ہی دودھ پیتی بچی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کسی کا نام بدلی کرنا ہے، کسی کو گالم گلوچ کرنا ہے، یہ اخلاقیات کی پستگی اور تربیت کی شدید ترین کمی یا کسی غلط تربیت کا جو ایک شاہکار نظر آتا ہے بندہ اس سچویشن میں جا کر۔ تو
गुजारिश ये है कि किसी भी सूरत में इस मसले का हल अलबत्ता निकलना चाहिए। उसके सिवा बहुत सारे मामलात जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं। लोकल लेवल पे आप आकर देख लें, दाएँ बाएँ मसाजिद के अंदर जहाँ कहीं भी सुन्नी जो इमाम ख़तीब है उनको इस बुनियाद पर कितनी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इमाम ख़तीब जो होते हैं वो तो हो सकता है उनकी कोशिश होगी कि दोनों हज़रात का कम अज़ कम ज़िक्र जो हो तो वो अदब के साथ किया जाए, लेकिन अवाम के अंदर जो लोग हैं जो चाहने वाले हैं बिलख़ुसूस जलाली साहब के, वो तो सीधे सीधे पढ़ते हैं जिस तरह अभी खाने लगे हैं बंदे को। तो ये वो सूरत-ए-हाल ना करें कि जो सूरत-ए-हाल इमरान खान ने जो तरबियत अपने लोगों को दी है, अपने फॉलोअर्स को दी हुई है, कि जो बंदा आपसे जो वो अपने नज़रियात में या अपनी सोच में मामूली सा भी अगर इख्तलाफ रखता है, तो बजाय उसके इख्तलाफात के साथ को निपटने के उसूली, अखलाकी और कानूनी और अक़ली नक़ली दलाइल की बुनियाद पर आप उस पर चढ़ दौड़ें। ये सूरत-ए-हाल जो है वो कम से कम उलमा के सेक्शंस में नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी देखने सुनने वाले हैं वो मेरी इस मामले में हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाएँगे, और जितने उलमा हज़रात हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी इस तरीके से मुस्बत अपने जुम्मा की तकारीर के अंदर भी लोगों की तरबियत इस अंदाज़ से कम अज़ कम करें कि जिस वक्त हम इतने बड़े बड़े उलमा के जिनकी एक पहचान है उनके नाम अगर बिगाड़ कर लेंगे, तो फिर मुआशरे में हम एक दूसरे को ये तरबियत किस तरीके से देंगे कि नाम बिगाड़ कर लेना जो शरीयत के अंदर हराम है या गुनाह है। तो हम तो उसका जो जिसे कहते हैं वो राइट ही नहीं रखेंगे किसी को ये बात कहने की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए और हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकमुल्लाह खैरा।